رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، فرمایا اے لوگو تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ حصول برکت کے لیے ایک بار مل کر سارے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا اس جمعۃ المبارک کے مختصر خطبے کا جو عنوان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان و عظمت، شان صحابہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اب چاہے وہ کوئی جگہ ہو یا کوئی انسان ہو یا رب تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ہے، جسے اللہ کے رسول سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ قیامت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عزت، یہ مقام اور یہ رتبہ عطا فرمائے گا کہ پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرے گی، آپ کی تعریف کرے گی، اسے مقام محمود فرمایا کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اب وہ مقام کون سا مقام ہوگا؟ مخلوق ساری سرکار کی تعریف کرے گی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف فرما ہو کر اپنے امتیوں کی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اب وہ جگہ جہاں سرکار تشریف فرما ہو کر اپنی امت کی سفارش کریں گے، رب تعالیٰ اس مقام کو مقام محمود کہتا ہے۔ محمود یہ رب کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ تو ذرا غور کیجئے، وہ مقام جہاں آمنہ کا لال تشریف فرما ہو کر اپنی امت کی سفارش کرے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی جائے گی
خالق کائنات اس مقام کی تعریف بھی بیان کر رہا، اس کی عظمت کو بھی ذکر کر رہا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ اس مقام کو نسبت حضور سے ہو گئی، اس مقام کا تعلق حضور سے جڑ گیا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جس مقام کا تعلق آمینہ کے لال سے جڑ جائے، رب اس کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے، اس مقام کو بھی عظمت والا مقام کہتا ہے، تو اس صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا جو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر آمینہ کے لال کو غار کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اس فاروق اعظم کا مقام اور عظمت کیا ہوگی کہ جن کے لیے آمینہ کا لال خود دعائیں کر رہا ہے، اور اس عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کو اللہ کے محبوب نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر مولا علی کی شان کیا ہوگی کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم کا جسمی، لحم کا لحمی۔ اسی طرح محبوب کا ہر صحابی کہ جس نے بھی آپ کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، تو اس کی نسبت سرکار سے ہو گئی، اس کا تعلق محبوب سے جڑ گیا۔ تو اس تعلق کی بنا پر رب تعالیٰ نے ان شخصیات کو بھی عظمت والا بنا دیا ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور ذرا سنیے گا کہ نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ آج اگر کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس بندے کے دل کے اندر کھوٹ ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتا، اسلام کے پیغام کو نہیں جانتا۔ اللہ اور اس کے محبوب نے صحابہ کو کیا عظمت عطا کی ہے، کیا شان عطا کی ہے، کیا مقام عطا کیا ہے، وہ بندہ اس سے غافل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے اس دنیا کے اندر مخلوق کو بھیجا ہے، مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ رب تعالی نے اپنی مخلوق کے دلوں پر نگاہ کی، اپنی مخلوق کے دلوں پر نگاہ کی ہے، تو فرمایا جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے اندر رب نے محمد عربی کے دل کو بہترین پایا ہے، محمد عربی کے دل کو بہترین پایا ہے۔ تو جب ان کے دل کو بہترین پایا، رب نے اسے اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا، اور رب نے آمینہ کے لال کو نبوت کا تاج عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جب یہ کام ہو چکا، پھر خالق کائنات نے بقیہ مخلوق کے دلوں پر نگاہ ڈالی ہے۔ جب بقیہ مخلوق کے دلوں پر نگاہ ڈالی ہے، تو صحابہ کے دلوں کو رب نے سب دلوں سے بہترین پایا ہے، نبی کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا۔ تو اللہ نے ان دلوں کو اپنے نبی کا وزیر بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور یہی وہ افراد ہیں جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں، رب بھی اس بات کو اچھا جانتا ہے۔ جو لوگوں کے نزدیک اچھی ہے،
وہ رب کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اس حدیث مبارکہ پر کہ جب خالق کائنات مخلوق کے دلوں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے، جب رب کی نظر رحمت پڑتی ہے تو رب کو کون سے دل پسند آتے ہیں؟ انبیاء کے قلوب پسند آتے ہیں، آمینہ کے لال کا دل پسند آتا ہے، اور پھر نبی کے صحابہ کا دل پسند آتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے صدیق اکبر کے دل کے اندر کیا ہے یہ بھی رب جانتا ہے، فاروق اعظم کے دل کے اندر کیا ہے یہ بھی رب جانتا ہے، عثمان غنی کے دل کے اندر کیا ہے یہ بھی رب جانتا ہے، اور مولا علی کے دل کے اندر کیا ہے، نبی کے تمام صحابہ کے دلوں کے اندر کیا ہے رب جانتا ہے، اور رب ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میں نبی کے صحابہ سے راضی ہوں، نبی کے صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا رب جانتا ہے ابو بکر کامل ایمان والا ہے، عمر کامل ایمان والا ہے، عثمان کامل ایمان والا ہے، علی کامل ایمان والا ہے، حسن حسین کامل ایمان والے ہیں، اور حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کامل ایمان والے ہیں۔ یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے۔ فرمایا رب نے ان کے دلوں پر نگاہ ڈالی ہے، اور جو نبی کے صحابہ ہیں اللہ نے انہیں اپنے محبوب کا وزیر بنانے کے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ عام ہستیاں نہیں، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرو، اور مجھ سے نسبت رکھنے والا میرا غلام صحابی ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرے نا، تو فرمایا اس کا مٹھی بھر جو صدقہ کرنا تمہارے احد پہاڑ جتنے سونا صدقہ کرنے سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ادھر سونا ہے اور ادھر ایک مٹھی بھر جو ہے، لیکن جو کا مقابلہ سونا نہیں کر رہا، جو کا مقام زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ صحابی خیرات کر رہا ہے، صحابی رب کی بارگاہ میں دے رہا ہے۔ تو جس جو کو اللہ کے محبوب کے صحابی سے نسبت ہو جائے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، سونے سے بھی زیادہ مقام والا ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص کو آمینہ کے لال سے نسبت ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور اب قرآن میں بیان کرتا ہے، فرمایا کہ یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ان کے غلام ہیں نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، آپس کے اندر پیار کرنے والے، آپس میں محبت کا اظہار کرنے والے۔ اور کیا فرماتا ہے؟ تو ان کو دیکھے گا رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، اور یہ تو رب سے رب کا فضل ہی مانگتے ہیں۔ رب سے کیا مانگتے ہیں؟ رب کا فضل ہی مانگتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار ہیں، عبادت کے آثار ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور جن کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کا ذکر تورات و انجیل میں بھی کیا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ذرا آپ پڑھیے۔ جب آپ ملک شام گئے نا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے دن قریب آ گئے، جب ملک شام پہنچے راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس راہب نے جب آپ کا حلیہ دیکھا، آپ کے انداز و اطوار دیکھے تو سوال کیا کہ تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ آپ کا اصل نام ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ کہا جی میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا کس ملک سے آئے ہو؟
کہا مکے کا رہنے والا ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ جب یہ ساری باتیں اس راہب نے پوچھی نا، پوچھنے کے بعد وہ جو تورات و انجیل کے اندر اس نے وہ نشانیاں پڑھی تھیں، نبی کے صحابہ کا حلیہ پڑھا تھا، اور کون سب سے پہلے ایمان لے کر آئے گا، کون صحابی بنے گا، کون خلیفہ بنے گا، یہ جو نشانیاں انہوں نے پڑھی، وہ ساری نشانیاں جب ذہن کے اندر تازہ ہوئی نا، تو یہ سارے سوال کرنے کے بعد نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے، جب آپ نے سارا کچھ بتایا نا، تو وہ راہب خود کہنے لگا آپ کی فلاں ران کے اوپر ایک تل بھی ہوگا، آپ کی ران کے اوپر تل کا بھی نشان ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گویا پکار اٹھے کہ بھائی یہ تو اندرونی بات ہے، یا میں جانتا ہوں یا میری ماں جانتی ہے، میرا خدا جانتا ہے، لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ وہ راہی پکار اٹھتا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، وہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، جو بندہ اس پہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے گا، اس کی ران کے اوپر کالے رنگ کا تل بھی ہوگا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رب نے تو صدیق اکبر کا ذکر تورات و انجیل میں بھی کیا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنیے ذرا۔ آپ کا دور خلافت ہے اور مسلمانوں کا لشکر علاقے فتح کرتا 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 بیت المقدس جا پہنچا، مسجد اقصیٰ۔ کافی دنوں تک اسے فتح کرنے کی کوشش رہی مگر فتح نہ ہوا۔ آخر ان کا جو بڑا عالم تھا، اس نے مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے اس وقت، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ آپ ذرا دیوار کے قریب آئیے، میں آپ کا حلیہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ ان کے دیوار کے قریب گئے، قلعے کی دیوار کے پاس گئے، تو وہ بڑے غور سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد اس نے اپنے عیسائیوں سے کہا کہ یہ مسلمان جتنی بھی کوشش کر لینا ہمارے اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے سپہ سالار کی، ان کے حاکم کی جو نشانیاں میں نے پڑھی ہیں وہ اس بندے کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ اس بندے میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جتنی بھی کوشش کرتے رہیں مسجد اقصیٰ کو فتح نہیں کر سکتے۔ جب مسلمانوں نے اسے سوال کیا کیا نشانیاں پڑھی ہیں، اس نے جب نشانیاں پڑھی نا تو مسلمانوں کو سن کر فاروق اعظم کی یاد آ گئی، فاروق اعظم کی یاد آئی۔ اس نے کہا یہ نشانیاں ہیں، اگر وہ بندہ تمہارا حاکم اور سپہ سالار ہے تو پھر ہم اپنا یہ قلعہ تمہارے ہاتھوں بغیر جنگ کے حوالے کر دیں گے۔ اب مسلمانوں نے پیغام پہنچایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ راہب کہتا ہے اگر آپ کا جو حاکم ہے، خلیفہ ہے، وہ آئے ہم نشانیاں دیکھیں گے، اگر وہ نشانیاں پائی گئی ہم قلعہ خود ہاتھوں کے اندر تھما دیں گے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا، آپ نے سفر کی تیاری کی، اور سفر کی تیاری کیا ہے؟ خود ہیں، ساتھ ایک سواری ہے، اور خدمت کے لیے ایک غلام ہے۔ ایک سواری ہے، وقت کا خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، لیکن جب سفر کا انداز دیکھا تو پہلے خود سوار ہوئے، تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد خود نیچے اترتے ہیں، اپنے غلام کو سوار کرتے ہیں۔ کہا اسی انداز میں سفر ہوگا۔ اسی انداز میں سفر کرتے کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود سوار ہوتے ہیں، پھر جب ایک منزل کا سفر طے ہو جاتا ہے خود نیچے اترتے ہیں، اپنے غلام کو سواری پہ بٹھاتے ہیں، خود ساتھ پیدل چلتے ہیں۔ جب اسی طرح سفر کرتے کرتے مسجد اقصیٰ قریب آتی ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے نیچے اترے، اپنے غلام کو سوار کر دیا، اپنے غلام کو سوار کیا،
غلام عرض کرتا ہے حضور مسجد اقصی قریب ہے، ہزاروں کا لشکر ہے اور مسلمان بھی ہوں گے، دوسرے لشکر والے بھی ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا سپہ سالار پیدل چل رہا ہے اور غلام اوپر سوار ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی ہو جائے میں اپنی باری پوری کر چکا، اب سوار ہونے کی باری تیری ہے، اب سوار ہونے کی باری تیری ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہزاروں کا مسلمانوں کا لشکر ہے اور عیسائی بھی وہاں پہ موجود ہیں، ایک جمع غفیر ہے، سیدنا فاروق اعظم سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، آپ کا غلام سواری کے اوپر سوار ہے۔ جب عیسائی لشکر کے اس بڑے پادری نے دیکھا کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، غلام اوپر سوار ہے، وہ کہتا ہے قلعے کے دروازے کھول کے مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے کر دو، قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دو۔ جب اس سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے، اس نے کہا میں نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، وہ جو مسلمانوں کا سپہ سالار ہوگا جس کے ہاتھوں مسجد اقصی فتح ہوگی، جب فتح کرنے کے لیے مسجد کے قریب آئے گا خود پیدل چل رہا ہوگا، اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ کہا یہ ان کی نشانی ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر تو رب نے تورات و انجیل میں بھی کیا ہے۔ تو نبی کا کوئی بھی صحابی ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، جس نے بھی ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ بندہ پوری کائنات کے اولیاء، کتب، ابدال، غوث ایک طرف، اس ایک لمحے کے دیدار مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو برقرار رکھے اور اسی محبت میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، یا کسی بھی صحابی کی گستاخی کرتے ہیں۔ رب ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔